السلام علیکم ناظرین۔ آج کا سوال بہت عام ہے کہ سفر کا مہینہ کیا واقعی میں منحوس ہے؟ اس مہینے میں کاروبار کرنا یا شادی کرنا یہ منع ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اگر کاروبار شروع کیا تو اس میں نقصان ہوگا، یا سفر کے مہینے میں کسی نے شادی کی یا کوئی اچھا کام کیا تو اس میں وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو قرآن و حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے سفر کی حیثیت کیا ہے، سفر کا مہینہ واقعی میں منحوس ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس سمجھا کیوں جاتا ہے اور یہ کہاں سے عقیدہ آیا ہے۔ تو اس کا جواب ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے اندر نہ کوئی کاروبار کیا کرتے تھے، نہ کوئی تجارت شروع کیا کرتے تھے، نہ اس میں شادی کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی سفر منحوس ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا کہ سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفر کے منحوس ہونے کا قرآن میں ذکر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کس معنی میں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کے اندر کہیں بھی کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں فرمایا۔ اور اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں کوئی بھی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور یہ بھی نہیں ملتا کہ سفر کے علاوہ کوئی اور مہینہ منحوس ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینے 12 ہیں، اور یہاں کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا گیا۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تو جتنے بھی توہمات ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی خیال ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، کاروبار شروع نہیں کرنا، یا پھر ہمیں کوئی ایسا کام نیا شروع نہیں کرنا کہ جس میں ہمیں کامیابی کی تمنا ہو، کیونکہ سفر کے مہینے میں وبائیں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، تو یہ جتنے بھی خیالات ہیں یہ سارے کے سارے فضول ہیں، اور اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ساتھ سفر کے مہینے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے، یا کوئی مصیبت آن پڑے، یا کوئی کاروبار اس نے شروع کیا وہ خراب ہو گیا، یا اس نے شادی کی وہ ناکام ہو گئی، تو ان تمام صورتوں میں اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سفر کا پورا مہینہ ہی منحوس ہے۔ اس طرح تو رمضان کے اندر اگر کسی کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا یا کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش آ گیا تو کیا وہ رمضان کو منحوس سمجھے گا؟ اس لیے اس بنیاد پر کہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ گیا سفر کے مہینے میں، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے پورے مہینے کو منحوس قرار دے دینا، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام تو ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا، کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرنا، اور اگر کچھ مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ یہ سارے کام مسلمانوں کے ہیں۔ کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے، کسی بھی چیز کے منحوس ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسا خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے، تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان تمام توہمات میں پڑھ کر اپنی زندگی کو اور مشکل بنائیں۔ لہٰذا ایک اور کام کیا جاتا ہے سفر کے مہینے میں، مدرسے سے طلباء کو بلا کر گھر کے اندر سورہ مزمل کی تلاوت کروائی جاتی ہے، قرآن خوانی کروائی جاتی ہے، اور مختلف کام کیے جاتے ہیں، اس سوچ کو رکھتے ہوئے کہ سفر کا مہینہ بھاری ہے۔ تو یہ سوچ بھی غلط ہے۔ قرآن خوانی کروانا یہ بالکل اچھا کام ہے، لیکن اس نیت سے کروانا کہ سفر کا مہینہ بھاری ہے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے اس وہم سے بچنا چاہیے۔ قرآن خوانی کروائیں، 1000 دفعہ کروائیں، بہت اچھا کام ہے، خود بھی پڑھیں اور دوسروں سے بھی پڑھوائیں، لیکن اس نظریے سے نہ کروائیں، کیونکہ یہ نظریہ اسلام کے خلاف ہے، اور اللہ نے کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں کیا یا بھاری نہیں کیا۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو محرم الحرام کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے، یا کوئی بھی دینی مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے،
تو اسے کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کا جواب دے دیں۔ اگر ایسا کوئی بڑا موضوع ہے تو شاید ہماری اگلی ویڈیو اسی سوال پر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی ان مسائل کا معلوم ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔